تعالى أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على النبي المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا والشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين لتروا بمقدمه الفداء. أما بعد فقد قال الإمام سيد الساجدين زين العابدين عليه الصلاة والسلام في زيارة أمين الله: اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك راضية بقضائك مولعة بذكرك ودعائك محبة لصفوة أوليائك في أرضك والسمائك صابرة على نزول بلائك شاكرة لفواضل نعمائك ذاكرة لسبابغ آلائك مشتاقة إلى فرحة لقائك متزبدة التقوى ليوم جزائك مستنة بسنن أوليائك وفارقة لأخلاق أعدائك مشغولة عن الدنيا بحمدك وثنائك. الصلاة. جمعہ کے دن بہت ہی مبارک بابرکت. سب سے پہلے اپنے آپ کو اور بعد میں آپ سب کو تقوی الہی کی اپیل کرتا ہوں. تقوی الہی بہت بڑے زیادہ راہ ہے اور بہت بڑا سفر آخرت ہے. جس سے انسان کی عاقبت بخیر ہوتی ہے اور جس سے انسان کی قبر نورانی ہوتی ہے وہ تقوی پروردگار. ہم نے گزشتہ جو گفتگو ہے اسی کا تسلسل ہے کہ زیارت امین اللہ جو مولا را کا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام it is a very important and very profound ziyarat which is narrated by the holy Imam Sajjad علیہ الصلوۃ والسلام. بہت امپورٹنٹ ہے زیارت امین اللہ. You can read and you can recite in every shrine in Iran, in Iraq, in the haram of Sayyid al-Shuhada, in the haram of Qaziman. تو آپ اس زیارت کو یہ بالکل زیارت جامعہ کی طرح ہے. زیارت جامعہ آپ اس کو ہر حرم میں پڑھ سکتے. فقط یہ ہے کہ جہاں پہ السلام علیکم یا امیر المؤمنین ہے اس کی جگہ آپ دوسرے معصوم کا نام ہے. اور ہر جگہ بہت ہی اٹس از اے ویری ویری اتھینٹک سورس زیارت امین اللہ. ویری امپورٹنٹ. اور یہ جو حصہ ہم اس میں 13 چیزیں اللہ سے مانگی ہیں. 13 blessing of Allah subhanahu wa ta'ala which is described in this dua.
اللہم فاجعل نفسی مطمئنۃ بقدرک، پروردگار میرے نفس کو ایسا قرار دے کہ تیری تقدیر پر مطمئن ہو جائے، راضیۃ بقضائک، اور میرے نفس کو ایسا قرار دے کہ تیرے ہر فیصلے پہ راضی ہو جائے، مولعۃ بذکرک و دعائک، میرے نفس کو ایسا قرار دے کہ تیرے ذکر کا اور تیری دعاؤں کا مشتاق رہے، تیرا ذکر ہی ہوتا رہے اور تیری دعا ہی ہوتی رہے، محبتاً لصفوت اولیائک، محبتاً لصفوت اولیائک، یعنی کیا ہے کہ یہاں پہ آج ہماری گفتگو ہوگی کہ یا اللہ میرے نفس کو ایسا قرار دے کہ جو تیرے پاکیزہ صفوت اولیائک، محبتاً لصفوت اولیائک، میرے نفس کو تو ایسا قرار دے کہ تیری اولیاء سے محبت کرنے والے، تیرے اولیاء سے محبت کرنے والے۔ صفوہ ویسے ست کو کہتے ہیں جب جوہر نکالا جاتا ہے، ابسٹریکٹ کیا جاتا ہے، the essence of everything is a صفوہ، صفوہ essence، جوہر، کسی چیز کا جب ست نکالتے ہیں تو اس کو صفوہ کہتے ہیں، صفوہ جو ہے یعنی اولیاء خدا کے جو برگزیدہ ہے، منتخب ہیں، جنہیں اللہ نے چنا ہے، ان کی محبت کو، یہ تو خالص ہے بالکل، وہ تیرے اولیاء خالص، پاکیزہ، پیور، ان کی محبت میرے دل میں ڈال۔ صفوہ ہمیشہ وہاں استعمال ہوتا ہے کہ جہاں پہ پاکیزگی ہوتی ہے، جہاں پہ چیز بہت پیور، اس کو کہتے ہیں صفوہ۔ یہ نجاست کے مقابلے میں ہے صفوہ۔ اگر اس کو آپ دوسرے انداز کے ساتھ، آپ اچھے انداز کے ساتھ سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ وہی ہے جو آیے تطہیر کا مفہوم ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جہاں پہ ٹوٹل جو ہے نا پیورنس ہے، ٹوٹل پاکیزگی ہے، یہاں پہ کوئی کسی قسم کی نجاست اس میں نہیں۔ صفوہ، حضرت آدم کو بھی صفی اللہ کہتے ہیں نا، صفی، السلام علیکہ یا آدم الصفی اللہ، جس طرح آپ مولا کی زیارت پہ جاتے ہیں تو حضرت آدم کی بھی تو زیارت پڑھتے ہیں، چونکہ ساتھ حضرت آدم بھی تو ان کی بھی تدفین ہے۔ تو صفوہ کا مطلب یعنی یہ ہے کہ میرے دل کو تو ایسا قرار دے کہ میں تیرے جو پاک و پاکیزہ، معصوم، برگزیدہ، منتخب اولیاء ہیں، ان کی محبت میرے دل میں آ جائے۔ اچھا، محبت دل میں آ جائے، محبت دیکھیں، بعض نے محبت کو، تھوڑی سی علمی گفتگو ہو جائے، بعض نے محبت کو غرض خلقت قرار دیا ہے۔ نہیں، جس طرح بعض جگہ ہے نا کہ غرض خلقت کیا ہے؟ عبادت ہے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں انسانوں کو کیا ہے؟ اپنی عبادت اس کے لیے خلق ہے۔ بعض نے کہا معرفت ہے ہماری غرض خلقت، اسی لیعبدون کو کہنا لیعرفون کہا ہے ہم، ٹھیک ہے؟ اب اس پہ زیادہ بحث کو نہیں کھولتے ہیں تاکہ کنفیوز نہیں کریں آپ کو۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، غرض خلقت کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ Why Allah subhanahu wa ta'ala has created the humanity? Why? What is the purpose? What is the objectives? And what is the goal? کس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ خلق کی؟ کس لیے؟ Why? تو کچھ نے کہا ہے کہ for the worship of Allah subhanahu wa ta'ala، کسی نے کہا ہے for the cognition of Allah subhanahu wa ta'ala۔ cognition، recognition کیا ہے؟ recognition سے بہتر لفظ cognition I think is better word۔
کاگنیشن کے لیے خلق کیا. بعض نے کہا نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا ہے آزمائش کے لیے. There are lots of difficulties, troubles, calamities, اور اس میں آپ کو صابر ہونا چاہیے، صبر کرنا اختیار کرنا چاہیے. اس لیے اللہ نے آزمائش کو آپ کو آزمانا چاہتے ہیں. For the test and trials. He is created for the test and trial. He is created for the worship of Allah subhanahu wa ta'ala. He is created for the cognition. Right? ایک جو ہے جو علماء عرفان وہ کہتے ہیں نہیں، اللہ نے انسان کو محبت کے لیے خلق کیا. He is created for the love and affection. For the love and affection. اللہ نے محبت کی. اور اس کی اگر آپ ابتدا دیکھیں تو ایسا ہی ہے. کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے چاہت ہوئی، مجھے محبت ہوئی ہے کہ میں ان کو خلق کر لوں، تو میں نے ان کو پانچوں کو خلق کیا ہے. یعنی کیا ہے کہ محبت، بعض نے محبت کرا. اب اس کے علاوہ اور بھی یہ ساری ایک ایک بحث ہے کہ جو آپ سن رہے ہیں. آزمائش کے لیے خلق کیا، محبت کے لیے خلق کیا، عرفان کے لیے خلق کیا، معرفت کے لیے خلق کیا، جی عبادت کے لیے خلق کیا. ایک الگ الگ بحث. ایک چیز جو یہاں پہ مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ غرض خلقت سے ہٹ کے، توجہ کریں بات پہ، غرض خلقت سے the objective of life, the objective of humanity، اس سے ہٹ کے معصومین نے محبت کو معیار دین قرار دیا. معصومین نے محبت کو معیار دین قرار دیا. جب امام محمد باقر علیہ الصلوۃ دین کے متعلق پوچھا گیا what religion is، ڈیفینیشن کیا ہے، فرمایا کہ حل الدین الا الحب، کیا دین محبت کے سوا بھی کوئی چیز ہے؟ اس کے بعد امام نے متعدد اس کے اوپر جو ہے نا وہ دلائل دی ہیں. ظاہر ہے کہ یہ خاندان تطہیر ہی ہیں، سارے دلائل آ سکتے ہیں. بے شک. فرمایا کیا ہے، الا تری الی قول اللہ، کہ آپ نے نہیں دیکھا ہے اللہ کے قول کو، اللہ کے فرمان کو. فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے رسول کی اتباع کرو. اپنی محبت کو ضم کر دیا ہے اتباع رسول میں، اتباع رسول میں ضم کیا. فاتبعونی، تو بس کیا کرو، میرے اتباع کرو. یعنی جب اتباع کرو گے تو یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. تم میرے رسول کی پیروی کرو گے، اللہ آپ سے محبت کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں کو ہی معاف کر دے. دیکھا آپ نے، معیار دین کیا ہے؟ محبت. معیار دین کیا ہے؟ اتباع رسول ہے. معیار دین کیا ہے؟ محبت خدا بن جاتی. محبت خدا واجب ہے، محبت خدا واجب ہے. اب اللہ تری قول اللہ بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم. حبب الیکم، انہوں نے آپ کی طرف کیا کیا؟ محبت. محبت، یہ دیکھیں یہاں پہ بھی محبت، اور اس کو آپ کے دلوں میں زینت قرار دیا. پھر فرمایا یحبون من ہاجر الیہم، پھر فرماتے ہیں کیا خوبصورت جملات ہیں معصومین علیہ السلام کے. فرماتے ہیں الدین هو الحب والحب هو الدین، دین محبت ہے اور محبت دین ہے. دین محبت ہے، محبت دین ہے. لصفت اولیاء، یعنی کیا ہے؟ اولیاء خدا کی محبتاً لصفوت اولیاء. پروردگار میرے نفس کو ایسا قرار دے، تیرے نفس کو ایسا قرار دے کہ تیرے پاکیزہ، تیرے منتخب، تیرے منتجب، تیرے معصوم اولیاء کی محبت رکھو. محبت رکھو. میرا دل یعنی کسی اور سے محبت نہ کرے، محبت کرے
تو اہل بیت سے کرے, اولیاء خدا سے محبت کرے. بس ساری محبتیں نکال دے میرے دل سے, اور محبت ہو تو علی کی ہو, محبت ہو تو نبی کی ہو, محبت ہو تو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہو, محبت ہو تو اولیاء خدا کی ہو. یہ for the scent of God. اولیاء خدا جس طرح اللہ کی محبت واجب ہے, it is obligatory. The love of Allah subhanahu wa ta'ala is obligation, is obligatory, it is essential, it is wajib. In the same sense, in the same manner, in the same token, awliya khuda, the sent of God, Allah subhanahu wa ta'ala کے اولیاء کی محبت بھی واجب ہے. اچھا جب واجب ہے تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ تب واجب ہے محبت کیسے ہوگی؟ یعنی محبت ویسے تھوڑی ہو جاتی ہے, وہ تو شعر و شاعری ہے جو کہتا ہے ہاں جی محبت ہو جاتی ہے, ایسا تھوڑا ہوتا ہے, ہوتی نہیں ہے اسی طرح. اگر محبت ایسی ہوتی تو پھر سام سے محبت کرتا نا, ہو جاتی, تھوڑا ہوتا ہے. زہر سے محبت کرتا, ایسا نہیں ہے, نہیں ہوتی. یہ غلط. محبت کے بذات خود درجات ہیں, ان درجات کی طرف نہیں جاتا. پتہ ہے مجھے ٹائم کا بھی, اور پھر ظاہر جمعہ ہوتا ہے, اس میں آپ لوگوں کے کام کی چھٹی لے کے آتے ہیں. محبت کے بڑے بڑے درجات, جس میں سے محبت ہی کا درجہ ہے کہ انسان منزل استحسان کے اوپر ہے. جب انسان محبت ہوتی ہے کسی کے ساتھ تو اس کے ساتھ حسن کے ساتھ پیش آتا ہے. یہ محبت ہے نا, محبت ہوتی ہے تو اس کے ساتھ کیا کرتا ہے, نہ اس کی غیبت کرتا ہے, نہ اس پہ تہمت مارتا. محبت ہے, یہ پہلا درجہ ہے, یہ آخری درجہ نہیں ہے, یہ پہلا درجہ. دوسرا محبت کا درجہ کیا ہوتا ہے؟ دوسرا محبت کا درجہ مودت ہے, کہ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کے قول کے اوپر بھی چلتا ہے, اس کے فعل کے اوپر بھی چلتا ہے. یہ محبت. پہلا درجہ چونکہ بہت کمزور ہے, لہٰذا دوسرے درجے کو رکھا گیا تاکہ انسان ان کے قول, ہر ایک انسان چاہے تو مودت کی منزل پر رہے, لیکن پہلا تو بہت کمزور ہے. تیسرا درجہ محبت کا, تیسرا درجہ وہ ہوتا ہے خلت. خلت, انسان کیا کرتا ہے, اس دوستی کے اس مرحلے پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ خلیل بنتا ہے. چوتھا درجہ ہوتا ہے محبت کا عشق. عشق کی منزل پہ ہوتا ہے تو اپنی بات ہی نہیں ہوتی ہے, بات ہی اسی کی ہوتی ہے. پانچواں درجہ محبت کو ہوتا ہے فنا, منزل انہائلیشن, the stage of annihilation. اس پہ جب پہنچتا ہے تو وہی جانے یا یہ جانے, کوئی تیسرا آدمی نہیں جان سکتا ہے کہ ترکت الخلق ترا فی هواک وایتمت العیال لکی اراک فإن قطعتنی بالحب اربا لما حن الفؤاد الی سواک. سب کچھ تیری لقاء کی خاطر چھوڑ دیا ہے, اس کو کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے سوائے معصوم. یہ محبت کے درجات ہیں. محبت کے 40-50 درجات. پروفیسر نصر جو ہے نا, میں کہوں گا اگر جو پڑھنا چاہتے ہیں کتاب ان کی, پروفیسر نصر, حسین نصر از ویری فیمس اسکالر, ویری فیمس پروفیسر. اب تو ریٹائر ہو گئے ہیں امریکہ میں. بہت اچھی ان کی جو ہے نا وہ مسٹیکل جو ہے نا وہ اسٹیجز گروپ اور کتاب ہے, اس میں 40 کے قریب جو ہے نا وہ درجات ہیں محبت کی, 40. تو اب ہم کس درجے پر ہیں محبت کے, یہ اس پہ ایک بات کی کو ضرورت ہے. محبت کا درجہ اسی وجہ سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ بعض محبت کرتے ہیں. کس طرح محبت کرتے ہیں, بس وہ کچھ ہمیں دے دے, ٹھیک ہے جی, دیتے رہیں تو بس ہم سارے محب ہیں. جب کوئی مصیبت آ جائے اس کے بعد جو ہے نا وہ تماشا بن جاتا ہے. یعنی یہ بھی ایک محبت کا ہے. دوسرا ہے کہ دل ان کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن عمل ان کے ساتھ نہیں ہوتا. یہ بھی محبت کا ایک درجہ ہے. جس طرح جو ان کوفی تھے, کوفی کے میں کیا تھا, دل ساتھ تھے, تلواریں ان کے ساتھ تھیں, تلواریں ان کے ساتھ.
اصل محب وہی ہوتا ہے کہ جس کی دل اور جس کی جان اور جس کی اعضاء جس کے ارکان اہل بیت کے سامنے جھک جائے. یہ اصل محب اس کو کہتے ہیں. اس کو محب نہیں کہتے ہیں کہ جو مفاد پرستی میں چلا جائے. ہاں جی ہم دیتے رہیں وہ نہیں. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ معصومی یہ جو میں نے پڑھا ہے نا ابھی تک یہ حدیث ہے اصل. وہ اس میں سے مختصر کر رہا ہوں تاکہ لمبی تو لانی باتیں نہیں. یہ حدیث ہے 3 قسم کے جو فرمایا 3 قسم کے محب ہوتے ہیں. ایک محب ہیں فقط زبانی کلامی, ایک محب ہیں فقط جانی, ایک محب ہیں کہ جو دل و جان اعضاء و جوارح کے ساتھ مدد کرنے والے ہیں. یہ محب چاہیے مولا کو. یہ محب, یہ جو اولیاء خدا کی محبت ہے, اولیاء خدا کی محبت واجب ہے. واجب اس وجہ سے ہے کہ جب میں محبت کب ہوتی ہے؟ محبت کے لیے سب سے پہلے علم چاہیے. علم ہوگا تو محبت ہوگی. محبت کے لیے سب سے پہلی دوسری چیز کیا ہوتی ہے؟ معرفت چاہیے. جاننا بھی چاہیے, پہچاننا بھی چاہیے. تیسری چیز کیا ہوتی ہے محبت کے لیے؟ اطاعت یعنی جو کہیں اس کے اوپر عمل کرنا ہے, جس سے منع کریں اس سے رک جانا ہے. اب انسان میں محبت کے چشمے پھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. محبت ایسی بات میں آ جاتی ہے کہ انہوں نے جو کہہ دیا ہے, اچھا اس درخت کے ساتھ تجھے لٹکایا جائے گا. اب محبت ایسی ہے کہ ہر روز درخت کو پانی دیا جا رہا ہے. یہ دیکھیں یہ محبت یہ کیا ہے. اور پھر وہ ساتھ ساتھ بھی کہہ رہے ہیں ہاں تجھ میں کب پھل لگے گا کہ میرے مولا کا فرمان پورا ہو جائے گا. یہ ہے عاشقین. محبت ایسی کہ جب قمبر کو کہا گیا کہ آج تجھے علی کے خلاف بولنا ہوگا تو کہا کہ ملعون اس زندگی کو کیا چاہیے کہ جو علی کے خلاف گزر جائے. محبت ایسی. کہا کہ تجھے کس طرح قتل کیا جائے؟ کہا جس طرح تیری مرضی ہے. محب ایسا ہے کہ جس طرح تم چاہو گے, کیونکہ میرے مولا فرما گئے ہیں قمبر جس طرح تجھے قتل کیا جائے گا نا اسی طرح تیرے دشمن کو بھی قتل کیا جائے گا. ان کے ایمان دیکھیں, ان کی محبتیں دیکھیں, ان کا عشق دیکھیں, ان کا سرور دیکھیں. یہ کیا ہے؟ یہ محبت ایسی واجب ہے اولیاء خدا کی محبت. اس وجہ سے بھی جب محبت ہوتی ہے تو انسان صفات کی طرف جاتا ہے, کردار کی طرف جاتا ہے, ان کے اس کیریکٹرسٹک کی طرف جاتا ہے, ان کے لائف سٹائل کی طرف جاتا ہے, ان کی سیرت اور کردار کی طرف جاتا ہے. اس وجہ سے جو ہے نا محبت واجب قرار دی. کیونکہ بات اپنی نہ ہو, بات ان کی ہو. بات ان کی ہے کہ جو میرا محبوب ہے اس کی بات. اس وجہ سے محبت خدا واجب قرار دی. واجب. اب یہ ہے کہ ان سب اولیاء کے جو سید اور سردار ہیں نا, سارے اولیاء کے میں اللہ محبتاً لصفوت اولیائک, میرے نفس کو ایسا قرار دے کہ میں تیرے یہ جو معصوم برگزیدہ پاکیزہ اولیاء ہیں ان کے ساتھ محبت کرنے والا بنوں. ان سارے اولیاء کے سید اور سردار کا نام ہے علی ابن ابی مجھے ایسا بنا دے کہ میں علی کا عاشق بن جاؤں, مجھے ایسا بنا دے کہ علی کا محب بن جاؤں. یہی چیز ہے. زیارت امین اللہ صاحب کی دوسری زیارت میں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم یا خیر المؤمنین. امیر المؤمنین کو خطاب یا خیر المؤمنین والسید الصدیقین والصفوۃ من سلالۃ النبیین. جتنا جوہر ہے نا انبیاء کی کرامتوں کا, اس جوہر کا نام علی ہے. سلالت والصفوۃ من سلالۃ النبیین. اور اس کے بعد جو میں نے کہا کہ اولیاء خدا کی محبت واجب ہے, کہاں سے کہا ہے؟ آپ پوچھیں اگر مجھ سے کہاں سے کہا ہے تو میں کہوں گا کہ میں نے اپنے مولا کے فرمان سے کہا ہے. میرے مولا امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں, مامون کو ایک خط میں
فرماتے ہیں کہ وہ حب اولیاء اللہ عز و جل واجب. مامون کو خط لکھتے ہیں کہ اولیاء خدا کی محبت، اولیاء اللہ عز و جل، ان کی محبت کیا ہے؟ واجب ہے. وَكَذَلِكَ بُغْضُ أَعْدَائِهِمْ وَالْبَرَاءَةُ مِنْهُمْ وَمِنْ آئِمَّتِهِمْ. جس طرح ان کی محبت واجب ہے نا، اسی طرح ان کے دشمنوں پہ تبرہ بھی واجب ہے. یعنی دونوں چیزیں، محبت بھی واجب ہے، اور ان کے دشمنوں جو ان کے ساتھ بغض رکھنے والے ہیں، جو ان کے ساتھ دشمنی کرنے والے ہیں، اور جو ان کے فالوور ہیں، نوقت ایک ہے. پوری لسٹ ہے، پورا ایک تسلسل ہے. یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ محبت واجب ہے، اور جو ان کے دشمن ہیں ان سے اظہار براءت کرنا. یعنی کیا کرنا؟ ہمارا تم سے کوئی رابطہ نہیں. ڈس ایسوسیشن. براءت کا مطلب ہوتا ہے ڈس ایسوسیشن. ہمارے تمہارے نظریے سے کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ بھی واجب ہے. یعنی کیا ہے کہ محبت خدا جس طرح واجب ہے، محبت رسول جس طرح واجب ہے، اسی طرح محبت اہل بیت علیہ السلام واجب ہے. سب سے بہترین نعمت محبت اہل بیت ہے. یا اللہ تو ہم سب کو نصیب فرما. اور بہترین کلام اللہ کا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى وصيه وخليفته صاحب اللواء بدر الدجى والشمس الزهر هادي المتقين آل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. وعلى سيدة الجليلة الرازية المرزية سيدة نساء العالمين. وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة الثاني عشر. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وجميع عباد الله الصالحين. سلام. اللهم صل على محمد. جمعہ کا دوسرا بڑا پیغام وہ پیغام وحدت ہوتا ہے. اپنی صفوں میں یونٹی پیدا کریں، اپنی صفوں میں وحدت پیدا کریں. وحدت بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے. اللہ نے قرآن میں ایک خاص نعمت جو پیغمبر کے صدقے میں قرار دی ہے وہ وحدت کو قرار دی. میں تم بکھرے ہوئے تھے، منتشر تھے، میرے حبیب نے تمہیں ایک ایک کر کے ایک جان بنا دیا. بہت بڑی نعمت ہے. اس وقت دشمن سب سے زیادہ جس کے اوپر انویسٹمنٹ ہو رہی ہے وہ ہماری ڈس یونٹی کے اوپر ہو رہی ہے.
بہت بڑی سرمایہ، بہت بڑا یعنی ایک ریسورسز جو استعمال ہوتے ہیں ہمارے خلاف، اس میں ایک چیز کیا ہوتی ہے کہ ہمیں ڈسٹریکشن کس طرح ہے ڈس یونٹی میں کر. پہلے ٹیکٹکس کچھ اور تھی، اب ٹیکٹکس بدل گئی ہے. پہلے سنی شیعہ کو آپس میں لڑاتے تھے، ابھی جو ہے وہ سنیوں کو سنیوں کے ساتھ لڑاؤ، شیعوں کو شیعوں کے ساتھ لڑاؤ. اور یہ بہت ہی اندر کی جو ہوتی ہے نا منافقت، یہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے. اور یہی چیز بنی ہے. آپ نے دیکھا کہ ابھی جو صورتحال یعنی اسرائیلیوں نے کی ہے اور ایرانیوں نے ساتھ ہوئی ہے، اس کی سب سے بڑی جو ہے وہ چیز اندر کی غداری ہے، جس سے ان کو جو ہے نا وہ نقصان ہے. اس کے وجوہات کیا ہے؟ میں ایک تھارولی تو ڈسکشن چاہتا تھا آج کروں کہ اس کے بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا سلسلہ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اور آئندہ کیا ہونے والا ہے. اس میں کچھ چیزیں بتاؤں کہ سب سے بڑی اسرائیلیوں نے جو غلطی کی ہے وہ کسی ملک کی سوورنٹی کے اوپر، آزادی کے اوپر، استقلال کے اوپر جا کے حملہ کرنا. یہ کسی مکتب میں، کسی اسکول آف تھاٹ میں، کسی دین میں، کسی مذہب میں جو ہے نا وہ جائز نہیں. بزدلانہ طریقے کے ساتھ کسی کے اس کو ٹھیک ہے، اور جتنی لیڈ جو ہے نا وہ کمانڈ ہے اس کو جو ہے نا وہ سب کچھ ختم کرنا. اور اصل مطلب یہی تھا کہ جب یہ سارا ختم ہو جائے گا تو ایک قسم کی افراتفری پھیل جائے گی ہر طرف سے، ایک قسم کا سارا سبوتاج ہوئے گا سلسلہ. اور جس کے نتیجے میں وہ جو رجیم چینج کا نعرہ جو 45-46 سال سے لگ رہا تھا، اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. میں اگر آپ کو بتاؤں نا کہ 81 82 اس کے اگر آپ کو حالات اگر دے ہوں، اس میں صدام نے خرم شہر میں ایک انٹرویو دیا تھا. اس نے کہا اگلے ہفتے میرا انٹرویو تہران میں ہوگا. تو وہ زمانے نے دیکھا کہ اس کا حشر کیا ہوا ہے. 81 82 کی میں بات کر رہا ہوں. اس کے بعد اب جو ہے نا 2025 ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا ہے. یہ تو ایک پاگلوں کی جس طرح جنت میں کوئی رہنے والے ہیں نا اس قسم کے خواب دیکھیں، اور دوسرا جو ہے نا یہ تو نہیں ہو سکتا ہے. یہ ابھی پہلے کہا نا، ابھی اس صاحب نے کل سے بیانیہ پھر بدل دیا ہے. کہا کہ نہیں وہ تو ایرانی عوام کے اوپر ہے، کیونکہ اس کی جو ہے کنفرنٹیشنز اور اس کا جو سلسلہ تھا وہ ایسا تھا. دوسری بات جو اصل میں سمجھنے کی ہے وہ مینٹیلٹی ہے. اگر کسی کی آپ مینٹیلٹی کو نہیں سمجھ سکتے نا تو ہمیشہ مس کیلکولیشن میں رہتے ہیں. انہوں نے ہمیشہ مس کیلکولیشن کی، تخمینے غلط لگائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے چونکہ نہ حالات کو دیکھتے ہیں، تقاضوں کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ مائٹ از رائٹ، مائٹ از رائٹ. نہیں، رائٹ از مائٹ. ہمیشہ حق طاقت ہوا کرتا ہے، طاقت حق نہیں ہوتا ہے. طاقت جو ہے نا کبھی حق نہیں ہوتی. طاقت آج لیکن ہمیشہ حق تو ہمیشہ رہتا ہے، اسٹل ہے. اس وجہ سے جو ہے نا رائٹ از مائٹ ہے. رائٹ یعنی حق ہمیشہ زندہ ہے، حق ہمیشہ تابندہ ہے. اس چیز کو چونکہ نہیں سمجھتے، اس وجہ سے انہوں نے یہ جو مس کیلکولیشن کی ہے کہ ایک جگہ ایک مثلا پورا سسٹم کو ہیک کر لینا، اس کے بعد 200 جہازوں نے آ کر مختلف جگہ حملہ کرنا. لیکن جس کا سسٹم مضبوط ہوتا ہے، سسٹم اگر مضبوط ہے نا تو آپ نے دیکھا کہ ود ان 12 آورس کیا ہو گیا، وہ تبدیلی آ گئی جو ہے دوسرے آ گئے. علم گرتا نہیں ہے یہاں، یہ کربلا ہی ہے. 72 نے کچھ سوچا ہے کہ کم از کم تو 30,000 لکھی ہے نا لوگوں نے. 30,000 کے ساتھ 72 جسمیں علی اصغر بھی شامل ہیں. علم نہیں گرا ہے کسی جگہ، علم نہیں گرتا ہے. یہ چونکہ نہیں سمجھتے نہیں، مینٹیلٹی نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے. اس وجہ سے یہ پرابلم ہے ان کے ہمیشہ سے پرابلم ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں بات کا جو ہے نا، چونکہ ہم نے خود دیکھی ہے جنگ اس دوران بھی، اور ہم نے ان کی، میں جانتا ہوں ان کی، جب کچھ بھی نہیں تھا
ساری دنیا ان کے خلاف جنگ کرے گی. 8 سال انہوں نے جنگ کی ہے. میں آپ کو یہ کہتا ہوں جتنی بھی ترقی ہے نا ایران کے اندر، جتنی بھی ترقی ہے، اس ترقی کا اصل راز یہ جنگ ہے. اگر یہ جنگ نہ کراتے، اب میں ایرانیوں کے بارے میں دوسری تو بات نہیں کروں گا ابھی، ٹھیک ہے، اگر یہ جنگ نہیں کراتے نا تو ان میں کبھی طاقت نہیں آتی، کبھی بھی طاقت نہیں آتی. یہی لوگ تو تھے نا جو ان کے ساتھ پی پلا کے اب فخر محسوس کرتے تھے، یہی تھے نا. اور اسی قوم کو تیار کیا ہے اس 80 سال کے پیر جمران. قوم کو کیا تیار کیا ہے؟ قوم میں آئیڈیالوجی پیدا کی، قوم میں کربلائی ذہنیت پیدا کی ہے، قوم میں محبت علی کو اجاگر کیا ہے، جس کی وجہ سے آج آپ نے دیکھا ہے اس کا سب سے بڑا صدقہ ان کا وہ شہداء کے خون ہے، سب سے بڑا، جس کی وجہ سے 35 سال انہیں کچھ نہیں ہوا. اب میں ایک اور چیز آپ کو بتاتا ہوں، وہ یہ ہے اس میں یہ نکل جائیں گے. میں آپ کو مجھے 100% میں شعور ہوں اس مشکل میں، یہ جو مخمصہ ہے نا اس میں بہت اچھے طریقے سے نکل جائیں گے، اس وجہ سے کہ ہمارا راہبر زندہ ہے، ہمارا رہنما زندہ ہے. ہم پردے غیب میں سمجھتے ہیں لیکن وہ ہمارے سروں پہ ہاتھ اس کا سلامت ہے. لہذا 1% بھی شک نہیں ہے. مجھے اگر 100% نہیں، مجھے 1000% کہیں تو میں آپ کو کہوں گا اس میں فتح یقینی ہے. اچھا اب کیا ہوگا اس کے بعد؟ اب یہ ہوگا کہ وہی لیڈر ہوگا، وہی رہنما ہوگا، اسی کا علاقے پہ اوپر اقتدار ہوگا، اسی کے پاس یہ سارے چل کے آئیں گے، اسی کے پاس یہ ساری چیزیں کس کی وجہ سے؟ یہ ابھی جو ہوا انہوں نے بنایا. ان کی مس کیلکولیشن کا اللہ کرتا ہے بعض اوقات. دشمن سے بھی جب کام لیتا ہے تو اپنا ہی کام لے لیتا ہے. اس وجہ سے پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں. میں آپ کو یہ کہتا ہوں کوئی پریشانی کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ اس کا مسئلہ نہیں ہے کہ تو اس وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ضروری ہے ہم میں، اور وہ اس بات کی طرف جو ہے نا وہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ یہ بہت کسی کے اوپر بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے. ظلم ہمیشہ ہمارا یہ چیز رہی ہے کہ ہم امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہمیشہ ظلم کسی کے اوپر بھی ہو، ایون جوئش ہے، ایون کرسچن ہے، ایون ہندو اور سکھ ہے، اس کے اوپر بھی ظلم ہوتا ہے، ہم اس کے خلاف ہیں. اس وجہ سے مولا نے کیا فرمایا ہے؟ کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. ہمیشہ مظلوم کی مدد کرنی ہے تم نے، ظالم کے خلاف ہمیشہ احتجاج کرنا ہے. ظالم کون ہے؟ ظالم اگر مسلمان ہے نا تو ہم اس کے بھی خلاف ہیں. کوئی بھی ظالم کسی مکتب کا ہے، کسی مشرب کا ہے، any school of thought. آپ نے دیکھا یہاں کے اوپر جتنے بھی مثلا 7/7 کا واقعہ ہو، اور دوسرا ہو 9/11 کا واقعہ ہو، یہ فرانس کا واقعہ ہو، وہ سویڈن کا واقعہ ہو، وہ یہ جو ہوا تھا اس میں برسل میں ہوا تھا، سارے جتنے واحد قوم ہے شیعہ جس نے سب کو کنڈم کیا ہے. واحد شیعہ ہے قوم جس نے سب کو کنڈم کیا. اس وجہ سے کسی قوم کے اوپر ظلم نہیں ہونا چاہیے، کسی قوم کا اب نظریے کی بنیاد کے اوپر، عقیدے کی بنیاد کے اوپر، یا مثلا آئیڈیالوجی کی بنیاد کے اوپر، اسکول آف تھاٹ کی بنیاد کے اوپر. ہم تو ہمیشہ اس تھیم کے قائل ہیں کہ جو قرآن نے کہا ہے اگر کوئی بھی آپ کو گھروں سے نہیں نکالتا ہے، آپ کو قتل نہیں کرتا ہے، اس کے ساتھ ہمیشہ نیکی کرو اس کے ساتھ. یہ ہے چیز جس کی طرف میں یہ کہتا ہوں کہ ہم ہر مظلوم کے ساتھ ہیں، ہم ہر ظالم کوئی بھی ہے، یعنی اسکول آف تھاٹ کسی کی بھی ہے، ہم اس کے ہر ظالم کے خلاف ہیں اور ہر مظلوم کے ساتھ ہی ہیں. کسی بھی کوئی بھی مظلوم ہے، اگر مظلوم سنی ہے تو اس کے ساتھ ہے، شیعہ ہے اس کے ساتھ ہیں، یہودی ہے اس کے ساتھ ہیں، عیسائی ہے اس کے ساتھ ہیں، ہندو ہے اس کے ساتھ ہیں، سب کے ساتھ. یہ چیزیں ہمیں اہل بیت اطہار نے مسلمان نے سکھائی ہیں، اور اللہ ہمیں
حقیقت سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ ہمیں حق کا ساتھ دینے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ ہمیں اپنے حبیب کے صدقے میں اور ان کی پاک آل کے صدقے میں ہم سب میں اتحاد اور اتفاق فرمائے. خدایا ہم پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے. یا اللہ تیرا وعدہ ہے کہ تو آخری حجت کو بھیجے گا. یا اللہ جس عظیم دن کا واسطہ دیتے ہیں کہ اپنے آخری حجت کی ظہور میں تاجیل فرما. اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.